السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم امیر مقامی سید سلطان محی الدین صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، دعوت دین کے رہنما اصول اس عنوان پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، خاص طور پر آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے اندر یہ کام اور بھی زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ شروع کروں گا دعوت دین کے اس سمجھنے سے۔ قرآن و حدیث کی روح سے دعوت دین ایک بہت بڑا ٹرم عنوان ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن آج جو ہم گفتگو کریں گے تو دعوت دین کے صرف اس پہلو پر جہاں پہ ہم غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی بات کرتے ہیں، اسی تک ہم اپنی گفتگو کو محدود رکھیں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے دعوت دین کے رہنما اصول، اس سے مراد یہی ہے کہ جب ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا ضوابط ہیں، وہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کیا اصول ہیں جن کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے۔ انہی چیزوں تک آج ہم اپنی اس گفتگو کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو اس موضوع کے تحت سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دین کی کیا اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ کام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس آیت میں بہت ہی کلیئر کٹ الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو قائم کرنے کا، اس کو مبعوث کرنے کا، اس کو اٹھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ گواہی دے، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی اس قوم کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی پیش کی تھی۔ جیسا رسول تمہارے سامنے گواہ ہے، اسی طریقے سے تم اس پوری دنیا کے سامنے، ان دنیا کی قوموں کے سامنے تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ان کے سامنے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دو جیسے اللہ کے رسول نے اس قوم کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دی ہے۔ وہ گواہی یہی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کریں اور اس بات کو دلائل کی روشنی میں ثابت کریں کہ دنیا میں اگر کوئی طریقہ، کوئی دین قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے قریب تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی انسان کسی اور مذہب کو مانتا ہے، کسی اور عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے، کسی اور آئیڈیالوجی کو مانتا ہے اور کسی اور طریقہ زندگی کو اگر وہ اپناتا ہے تو پھر اس دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ یہ وہ بات ہے جس کی گواہی ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور خالق اس کائنات کا نہیں ہے، اور ہم مرنے کے بعد اپنی پوری زندگی کے معاملے میں اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اور پھر وہ اس کا حساب لے گا اور پھر یہ طے کرے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس بات کی گواہی دینا یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو قائم ہی اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ جس طرح رسول نے آپ کے سامنے دین کی گواہی دی ہے، آپ دنیا کی قوموں کے سامنے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہی ہے اور یہی حق ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بحث بہت
فریکوینٹلی آپ نے سنی ہوگی، بعض وقت یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کے کچھ لوگ یہ کام کر لیں تو باقی سب لوگوں کو اس کام سے آزادی ہے، وہ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک بحث یہ ہے کہ نہیں، یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کرے اور دین کی دعوت لوگوں کے سامنے دے۔ علماء اکرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہے، لیکن ان دونوں کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ دعوت دین یہ ایک فرض کفایہ، یعنی اگر کچھ لوگ یہ کام کر لیں تو باقی لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اسی وقت ممکن ہے جب مسلمانوں کی ایک حکومت ہو، جب ایک خلافت کا نظام ہو، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو، اور وہ خلیفہ اپنی ذمہ داری، اس کی ذمہ داریوں میں یہ کام ہوگا کہ وہ اس کی عوام کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پیش کرے۔ اس کے ملک کے اندر جو غیر مسلم باشندے ہیں ان تک اللہ کے دین کو دعوت دینا، یہ اس اسلامک حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ لیکن اگر خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہے، کوئی اسلامک اسٹیٹ باقی نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر حکومت کرتا ہو، تو پھر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو قائم کرے، اس دین کو قائم کرے اور اس دین کی دعوت لوگوں تک پیش کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اگر کسی ملک کے اندر اس کا پولیٹیکل سسٹم ختم ہو جائے، اس کا لا اینڈ آرڈر سسٹم اگر ختم ہو جائے، تو پھر ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اب حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ حکومت کا جو سسٹم ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پہ کوئی نہیں ہے اس بات کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے کہ آپ کی مال اور آپ کی عزت کی وہ حفاظت کریں گے۔ ایسے موقع پر ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنی مال کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے اگر اسلامک اسٹیٹ قائم نہیں ہے، اگر مسلمانوں کے کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو پھر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے۔ تو محترم حضرات، یہ ہندوستان کے اس صورتحال کے اندر جہاں پر ہم زندگی گزارتے ہیں ایک مائنورٹی کی حیثیت میں، یہاں پہ یہ ہمارے لیے ایک فرض عین ہے، اس سے ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جس طرح سے رسول کو گواہ بنایا ہے اسی طریقے سے تم کو بھی گواہ بناؤں گا۔ قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور بعض جگہ تو بہت کھل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر سوچو اس وقت کا کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھائے گا اور قیامت میں سے پوچھے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت پیش کرے گا کہ مجھے کسی نے آپ کے دین کے بارے میں بتایا ہی نہیں، میں کیسے آپ کے دین کی اطاعت کرتا اور کیسے آپ کے دین پر ایمان لاتا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو گواہ بنا کے کھڑائیں گے جس نے اس تک دین کی دعوت کو پیش کیا تھا، کہ یہ وہ شخص ہے جس نے تجھ کو میرے دین کی دعوت دی تھی لیکن تو نے اس دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ وہ حجت ہے، یہ وہ گواہی جو ہے جو ہم کو پیش کرنا ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں، قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں کیسے اس کی جرت کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں، تو تم مجھے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ نساء کی تلاوت انہوں نے شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِالْ، جیسے وہ آیت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بس رک جاؤ۔ جب وہ رک گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول زار و خطار رو رہے ہیں، ان کے آنسو جاری ہیں، ان کی داڑھی بھیگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو احساس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا کے پوچھے کہ کیا تم نے میرے اس دین کو لوگوں تک پیش کیا یا نہیں کیا، اور اگر مجھ سے اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو پھر قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ یہ وہ احساس تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو ملے گا، اور اس احساس کی کیفیت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہمت بندھائی، کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں گے؟ یعنی اس قدر تڑپ
کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں لیکن یہ لوگ اس دین کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھہر جائیے، اگر یہ قبول نہیں کرتے تو آپ اس بات سے پریشان مت ہوئیے، کیا آپ اس غم میں اپنی جان گنوا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ڈالی ہے۔ تو یہ بات بہت کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو مسلمان بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور پورے دلائل کے ساتھ پیش کرے اور اس بات کو ثابت کرے کہ اگر دنیا میں کوئی حق ہے تو صرف یہی ایک حق ہے۔ اب آئیے ایک دوسرا پہلو جو دعوت کے کام کی اہمیت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے، خاص طور پہ آج کے اس ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزارتے ہیں، 126 کروڑ کی یہاں کی آبادی ہے، اس میں مسلمانوں کا پاپولیشن 20-25% ہماری آبادی ہے، اور باقی کی جو اکثریت ہے 80-85% ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ناواقف ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول کون ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اس کی کتابیں کیا ہیں۔ ان کے پاس کئی کتابیں ہیں، ان کے پاس ویداز ہیں، ان کے پاس گیتا ہے، ان کے پاس کئی ایسے پرسنالٹیز کے واقعات ہیں جو اسلام سے بہت قریب ہیں۔ ان کے پاس منو بول کے ایک کیریکٹر ہے، منو کے بارے میں آتا ہے کہ منو ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے کشتی میں لوگوں کو بچایا تھا ایک بڑے طوفان سے، اور اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی سٹوری ہے جو نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن جس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جو ان کی کتابوں میں ملتی ہے۔ شمس نوید عثمانی ایک بہت بڑے داعی گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس قوم کا معاملہ یہ ہے، اس ہندو قوم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس کتابیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کو کھو دیا، انہوں نے اپنے کتاب کے سورس کو گنوا دیا، یہ نہیں جانتے کہ یہ کتابیں ان کے پاس کیسے آئی، یہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس کون سے رسول بھیجے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کو گوا دیا، انہوں نے اپنی کتابوں کو گوا دیا۔ اس کے بعد پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہے کہ بتوں کو انہوں نے اپنا خدا تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد ان بتوں کے یہ اتنے گرویدہ ہیں کہ رات میں 2 بجے 3 بجے اٹھ کر نہاتے ہیں اور پھر اس کی عبادت یہ کرتے ہیں۔ اگر آپ حقیقی خدا کی ان کے سامنے اگر آپ ان کا تعارف دے دیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے تو یقین جانیے کہ یہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ ان کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا اتنا جذبہ ہے اپنے خالق اور مالک کے لیے کہ ایک بت کے لیے وہ اگر رات میں 2 بجے اٹھ کر نہا سکتے ہیں اور اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنے حقیقی خالق اور مالک کو جان لیں تو یہ رات بھر اس کی عبادت کریں گے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اسی قسم کا کوئی آدمی کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ میرا پڑوسی مسلمان تھا، یہ جانتا تھا کہ میرا رب کون ہے، یہ جانتا تھا کہ اصل دین کیا ہے، لیکن اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا، اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور میں کیسے ایمان لاتا؟ تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس گواہی کو دے سکیں؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ بول سکیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں موقع پہ میں نے اس دین کو اس کے سامنے پیش کیا تھا؟ تو یہ بہت اہم ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل سسٹم آف لائف ہے۔ اٹ از ناٹ اے سیٹ آف ریچولس، اٹس اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف۔ یہ ایک پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس غیر معمولی طریقے سے رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ اگر آج کی سوسائٹی کو اگر غور سے دیکھیں، خاص طور پر یہاں کی میجورٹی کو دیکھیں، تو ایک طرف تو اخلاقی پستی میں یہ لوگ گرے ہوئے ہیں، ہر قسم کی سوشل برائیاں آپ ان کے اندر پائیں گے۔ کچھ انالیسس میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیرت کریں گے ان کا معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات لے لیجیے کرپشن کے بارے میں۔ جب گلوبل کرپشن انالیسس کیے گئے کہ کون سے ملک ایسے ہیں جو سب سے کم کرپشن کے کاؤنٹ میں آتے ہیں، تو ان کو نمبر 1 دیا گیا۔ 175 کنٹریز کا سروے کیا گیا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ کرپشن میں کون سب سے کم ہے اور کون زیادہ ہے۔ تو انڈیا کا نمبر آتا ہے 85 پر۔ نمبر 1 پہ وہ کنٹری ہے جس کے اندر کرپشن نہیں ہے، اور جیسے جیسے نمبر بڑھتا جاتا ہے کرپشن بڑھتا ہے۔ تو انڈیا کمز ایٹ نمبر 85۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس ہال کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کسی نہ کسی موقع پر کرپشن فیس کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، کوئی نہ کوئی کام کے اندر ہم نے بہرحال کرپشن کو اپنی زندگی میں فیس کیا ہے۔ تو یہ کرپشن کا معاملہ ہے۔ اب آپ سوچئے، اسلام اس بات کا تصور دیتا ہے کہ آپ کا جو خالق اور مالک ہے وہ ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہے، چاہے آپ پبلک میں ہوں، چاہے آپ پرائیویٹ میں ہوں، چاہے آپ دن کے اجالے میں ہوں، چاہے آپ اندھیرے میں ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔ روزہ آپ کے اندر یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ چاہے آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہ ایک نوالا کھاتے ہیں اور نہ ایک گھونٹ پانی کا پیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں اسلام بٹھاتا ہے، کیا یہ سلیوشن نہیں ہے اس کرپشن کو دور کرنے کا؟
کیا یہ سولوشن نہیں ہے کہ اگر آپ ہر انسان کے اندر یہ خوف پیدا کر دیں کہ تمہارا خالق اور مالک تم کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور تم مرنے کے بعد اس کے سامنے جواب دہ ہو، تو کیا یہ اس بات کا سولوشن نہیں ہے کہ آپ کرپشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ سولوشن ہمارے پاس ہے، لیکن نہ ہم نے کبھی اس کو پیش کیا، نہ کبھی اس کے ذریعے سے ہم نے اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ریپس کے بارے میں آتا ہے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے بارے میں کہ ہندوستان کے اندر ہر دن 90 to 100 women are raped every day. These are those cases which are reported. یہ reported cases ہیں، اور جو cases رپورٹ نہیں ہیں وہ تو اس سے کئی زیادہ ہے۔ اسلام نے ایک پورا پردے کا نظام دیا ہے، مرد اور خاتون کے بیچ میں کیا کمیونیکیشن کے لمٹس ہونے چاہیے، ان پبلک اینڈ ان پرائیویٹ، ایک پورا سسٹم اسلام دیتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس سسٹم کو ایز اے سولوشن پیش کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا۔ ہمارے پاس ایک سولوشن ہے، ہم نے اس سولوشن کو اپنے پاس دبا کے رکھا ہے، ہم نے کبھی بھی اس سولوشن کو دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس کو پیش نہیں کیا۔ سوسائڈس کے بارے میں آتا ہے کہ ہندوستان پوری دنیا کے اندر ٹاپ کنٹریز میں ہے سوسائڈس کے معاملے میں۔ 2013 کے اندر 1,35,443 سوسائڈس انڈیا کے اندر ہوئے ہیں۔ سوسائڈ آدمی اسی وقت کرتا ہے جب وہ پورا مایوس ہو جاتا ہے، اس کے پاس امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سروے کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر جو سوسائڈز ہوتے ہیں اس کو اگر ریلیجس کیٹیگرائز کیا جائے تو کیا معاملہ ہے، تو اس میں دیکھا گیا کہ ہندوز کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈز اور مسلمانوں کے اندر 0 ہیں۔ میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی کانفرنس نومبر 2014 میں ہوئی سائنس اینڈ سائنٹسٹ کے نام سے۔ اس کانفرنس میں یہ انالیسس پیش کیے گئے کہ وائی پیپل سوسائڈ، تو اس میں یہ کہا گیا کہ سوسائڈ لوگ اسی وقت کرتے ہیں جب یہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور جب مذاہب کو اس میں کیٹیگرائز کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اندر سوسائڈ کا ریٹ نہیں ہے، اٹ از نیگلیجبل، اٹ از آلموسٹ 0۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو 1,35,445 سوسائڈ جو ہیں دیز آر آل آؤٹ آف اسلام۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو ایسا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر پیدا کرتا ہے کہ وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتے۔ ایک بہت مشہور کیپشن ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ when the world pushes you to your knees it is the right time to pray۔ جب آپ کو دنیا مجبور کر دے کہ آپ مجبوری سے اپنے گھٹنوں پر آ جائیں تو اسلام کہتا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پرے، یہ صحیح وقت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو جیسے آدمی نا امید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کا جو ایمان ہے وہ پھر اس کے اندر زندگی بخشتا ہے اور پھر اس کو کام کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ ہے، اگر ہم اس عقیدے کو عام کرتے تو کیا یہ سوسائڈ ریٹس کم نہیں ہوتے؟ ایسے کئی سوشل ایشوز ہیں جو آج کی سوسائٹی کے اندر ہیں، اور اسلام ایز اے سولوشن ہم رکھتے ہوئے بھی ہم ان کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ تو محترم حضرات، جہاں تک دعوت دین کی اہمیت کا معاملہ ہے، ایک طرف تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کو لوگوں کے اندر پیش کرے، دوسرا ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کی میجورٹی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین سے ناواقف ہیں، اور ایسے سوشل اور اسپریچول پرابلمس اس قوم کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام ان کے سامنے پیش کریں تو ان پورے مسائل کا حل بہت آسانی کے ساتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف، میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں چیلنجز اور اپرچونٹیز کے اندر۔ اب آج جو صورتحال ہے ہندوستان کی وہ بالکل مختلف ہے 1-2 سال پہلے جو ہماری صورتحال تھی۔ دعوت دین کا جو کام مختلف ادارے اور مختلف جماعتیں جو کرتی رہی ہیں، اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عنقریب وہ دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وقت دیا کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ہم اپنے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں، لیکن ہم مستقل غفلت کرتے رہے۔ اب بی جے پی، RSS اور یہ جتنے رائٹ ونگ آرگنائزیشنز ہیں، اب یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 25 جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ریلیجن کا پروپیگیشن اینڈ کنورژن کی جو آزادی دیتا ہے، اس آزادی کو ختم کر دیا جائے۔ نو مور کنورژنس، نو مور چینجنگ ریلیجن۔ 2 چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں، بنیادی طور پر کنورژن کو ختم کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ فورسیبل کنورژن کو ختم کیا جائے۔ فورسیبل کنورژن کا جو معاملہ ہے، اینٹی کنورژن بل انہوں نے آلریڈی کئی 4-5 اسٹیٹس کے اندر ہندوستان کے اندر پاس کر دیا، گجرات کے اندر، اتراکھنڈ کے اندر، جموں کے اندر، اور بھی 1-2 مقامات ہیں جہاں پہ یہ ایکٹ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے کہ کوئی بھی آدمی آسانی کے ساتھ اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی بالغ ہو اور وہ اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایریے کے پولیس اسٹیشن میں جائے اور کہے کہ میں اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ ایریا انسپیکٹر اس کے پورے کیس کو اسٹڈی کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اس بات کی اجازت دے گا کہ تم مذہب تبدیل کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا ہے، اگر کر سکتے تو پھر جب وہ جا کے مذہب تبدیل کرے گا۔ اور اب جب کہ پورا سسٹم بایاسڈ ہے،
حکومت سے لے کے پولیس یا لا اینڈ آرڈر ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کمیونل فورسز دکھیں گے. کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیس آفیسر اس بات کی اجازت دے گا کہ تم جاؤ اور اپنا مذہب تبدیل کرو؟ نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف تو اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دعوت کے جو راستے کھلے ہوئے ان راستوں کو بند کر دیا جائے, اور اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ اگر ہم سے موقع چھین لے تو پھر ہمارا بہت بڑا نقصان ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے ہٹ کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ نے اگر لیٹسٹ نیوز پڑھا ہوگا تو دھرم جاگرن سمیتی جو ہے انہوں نے اپنا ایک اور نیا ٹارگٹ لیا ہے. گھر واپسی کا جو مسئلہ پچھلے 2-3 مہینوں سے چل رہا ہے, اس کے اندر ایک نیا ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ فیبروری 2015 کے اندر ان کا ارادہ ہے کہ وہ 2000 مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے ایودھیا کے اندر. یہ ان کا ٹارگٹ ہے. 2013 میں ان کا ٹارگٹ 40,000 تھا. 2014 میں انہوں نے 1 لاکھ کا ٹارگٹ لیا تھا کہ اتنے لوگوں کو ہم ہندوازم کے اندر واپس لے کے آئیں گے. گھر واپسی کے نام پر انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. تو یہ اب ہمارے لیے چیلنجز ہیں. ہم اب تک سوتے رہے, ہم نے بہت کم اس فیلڈ کے اندر کام کیا, اور اگر ہم اسی روش پہ رہے تو عنقریب ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کام کے موقع بھی چھین لے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس پوزیشن کو ریئلائز کریں اور فوری اس بات کو طے کریں کہ ہم اس فیلڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ہم کام کرنے کی کوشش کریں. اب آئیے کچھ پریکٹیکل چیزوں کی طرف. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ریئلائز کرتے ہیں اور اب دعوتی کام کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو دعوتی کام کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو ڈو دعوتی کام کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے دعوتی کام بہت ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت آسان کام ہے, بہت آسان کام ہے. اور اگر آپ آگے نہ بڑھیں, صرف سوچتے رہیں, پلان کرتے رہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. شیطان آپ کو ایسے وسوسے ڈالے گا کہ آپ کبھی بھی اس میدان کے اندر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جب تک آپ اس فیلڈ کے اندر نہیں اتریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کام کتنا آسان ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض لوگوں نے صرف ایک پیمپلیٹ پڑھ کر ایمان قبول کیا ہے. صرف ایک پیمپلیٹ, کوئی کاؤنسلنگ نہیں, کوئی ڈیبیٹ نہیں, کوئی انٹریکشن نہیں, کوئی گفتگو نہیں. ہمارے ایک جماعت کے ایک رکن ہیں تاج صاحب, ان کا واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ جو نمائش ہر سال لگتی ہے حیدرآباد میں, تو اجنتا گیٹ کے پاس جو ہمالیہ بک ڈپو ہے اس کے پاس وہ چھوٹا سا ٹیبل رکھ کر کچھ قرآن اور کچھ اسلامک لٹریچر وہ تقسیم کرتے ہیں. ہر سال ان کا طریقہ ہے, وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ لٹریچر وہاں سے تقسیم کرتے ہیں. 2013 کا یہ واقعہ ہے. کچھ نوجوان ان کے کاؤنٹر کے پاس آئے تو انہوں نے قرآن اور کچھ کتابیں ان لوگوں کے تحفے کے طور پہ دی اور ان کو سمجھایا کہ یہ کتابیں ہیں, آپ ان کو پڑھیے, اگر سمجھ میں آئے کچھ سوال ہے تو پھر مجھے فون کیجیے, میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو نوجوان وہ کتابیں لی اور وہ لوگ چلے گئے. 1 سال کے بعد جب پھر نمائش لگی تو وہ نوجوان ڈھونڈتے وہ اس کاؤنٹر پہ آئے کہ یہاں پہ ایک صاحب بیٹھتے تھے, وہ کہاں پہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ان کا نام تاج صاحب ہے, وہ شام میں آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم لوگ نمائش دیکھنے جا رہے ہیں, واپسی میں آ کے ان سے ملیں گے. تو وہ لوگ نمائش گھومے اور واپسی میں انہوں نے پھر آ کے تاج صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ انکل اگر آپ نے ہم کو پہچانا ہے تو ہم تینوں دوست ہیں جو پچھلے سال آپ سے ہم نے کچھ کتابیں لی تھی. ہم آپ کو یہ بتانے آئے تھے کہ ہم تینوں نے اسلام قبول کر لیا. ہم تینوں نے اسلام قبول کر لیا. ایفرٹ کیا تھا؟ ایفرٹ یہ تھا کہ کچھ کتابیں ہم نے ان کو پہنچائی بس, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان لانے کے لیے انہوں نے ایمان لا لیا. انفیکٹ مسجد عزیزیہ کے باہر ایک ہورڈنگ لگتا ہے, مختلف ہم لوگ کیپشنز اس کے اوپر لکھتے ہیں. ایک BSc سائنس گریجویٹ اس نے اس میسیج کو پڑھا اور اس نے اسلامک انفارمیشن سینٹر کو کانٹیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں لیکن میں فی الوقت بہت جلدی میں ہوں. تو بہرحال ہم نے ان کو بلایا اور کچھ پیمفلیٹس ہم نے ان کو دیے اور کہا کہ آپ یہ پیمفلیٹس پڑھ لیجئے, اگر یہ پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ سوال ہیں, کچھ شبہات ہیں تو ہم آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ پیمفلیٹس لیے اور بغیر کچھ گفتگو کرے کے وہ چلے گئے. وہ کڑپا یا کہیں کے رہنے والے تھے. 4 مہینے کے بعد ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سارے پیمفلیٹس یہ پڑھے ہیں, اب اسلام کے بارے میں کوئی شک میرے پاس نہیں ہے اور میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں حیدرآباد آؤں گا اور اسلام قبول کروں گا. کیا ایفرٹ تھا؟ صرف کچھ پیمفلیٹس ہم نے ان تک پہنچائے اور وہ میسیج ہے جو سارا کام کرتا ہے. قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو لوگوں کے دلوں کو اور ذہنوں کو کھولتی ہیں. اگر ہم وہ پیش کرنے میں بھی ناقص ہیں, اگر ہم وہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو پھر کیا کام ہم کر سکتے ہیں. تو جہاں تک دعوتی کام کا معاملہ ہے, یہ کام بہت آسان ہے جب تک اگر ہم اس فیلڈ میں اتر کے کام کرنا شروع کریں. لیکن اگر ہم فیلڈ میں اترے ہی نہیں ہیں اور صرف پلاننگ کرتے رہیں تو یہ کام ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے. اب جہاں تک کام کرنے کے طریقے ہیں تو یہ بات میں بہت اوپنلی آپ کے سامنے کہوں گا کہ جماعت اسلامی نے ایک غیر معمولی خدمت انجام دی.
جماعت اسلامی نے قرآن مجید کے ہر ریجنل لینگویج کے اندر ترجمے کیے ہیں. قرآن کا تیلگو ورژن آپ کو ملے گا, قرآن کا ملیالی ورژن ملے گا, تمل ملے گا, مراٹھی ملے گا, بنگالی ملے گا, اوریا ملے گا, ہر ٹرانسلیشن آپ کا قرآن کا آپ کو ملے گا. آپ کو اتنا آسان کام ہے کہ آپ جو زبان وہ جانتا ہے اس زبان کے اندر صرف قرآن کا ایک نسخہ اس کو اس کے ہاتھ میں تھما دیجیے, باقی کا کام قرآن کرے گا. یہ کام اتنا آسان ہے. تو ایک طرف تو قرآن کے ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں جو ایک ہمارے لیے بہت بڑا ٹول ہے ہمارے دعوتی کام کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے لٹریچر کا ایک بڑا ذخیرہ پروڈیوس کیا ہے. تیلگو کے اندر, ہندی کے اندر, مراٹھی کے اندر, مختلف ریجنل لینگویجز کے اندر آپ کو کئی کتابیں ملیں گی جو توحید, رسالت, آخرت, مرنے کے بعد کی زندگی, حساب کتاب, ساری چیزوں کو بہت کھول کھول کے بیان کرتی ہیں. یہ لٹریچر ہمارے لیے ٹولز کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم ان ٹولز کے ذریعے سے دعوتی کام کریں. اگر ہم کمپیریٹیو ریلیجن کی نالج نہیں رکھتے, اگر ہم لوگوں کو بٹھا کے سمجھانے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں, تو ہم اپنا منہ بن کر اگر کچھ کتابیں ان کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ کتابیں اپنا کام کریں گی. اگر ہم قرآن ان کو تحفے میں دے دیں تو قرآن اپنا کام کرے گا. تو دعوتی کام اتنا آسان ہے کہ ہر انڈیویجول, ہر فرد اپنے طور پر کچھ نہ کچھ یہ کام کر سکتا ہے. اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد سے اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے کہ جو کیپیسٹی, جو ٹیلنٹ, جو وقت, جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے تھے, ہم نے ان موقعوں کو کہاں تک استعمال کیا اور کہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی. میں جس آفس میں کام کرتا ہوں میرے اطراف کئی غیر مسلم دوست ہیں, کیا میں نے ان تک اسلام کو پہنچایا؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں میرے پڑوسی غیر مسلم ہیں, کیا میں نے کبھی ان کو اسلام کے بارے میں کوئی تعارف پیش کیا؟ کئی موقع ہمارے سامنے آتے ہیں. رمضان کا موقع ہوتا ہے, بقرعید کا موقع ہوتا ہے, میلاد النبی کا موقع ہوتا ہے. ایسے کئی اپرچونیٹیز پورے سال میں ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کسی بھی اپرچونیٹی کو ہم لے کے لوگوں تک اسلام کی دعوت کو بہت آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. تو ہر انڈیویجول, ہر فرد اپنے طور پر چلتے پھرتے دعوتی کام کر سکتا ہے. آپ اپنا ایک طریقہ بنا لیجیے, آپ اپنے ساتھ کچھ پیمفلیٹس, کچھ کتابیں ہمیشہ رکھیے. کبھی بھی کوئی موقع ہوتا ہے, کوئی غیر مسلم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ 2 منٹ اس سے گفتگو کیجیے اور کچھ کتابیں اس کو دے دیجیے, بس آپ کا کام ختم. اگر پھر اس سے ملنے کا موقع ملا, پھر اس سے گفتگو کرنے کا موقع ملا, تو پھر آپ اس گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ہر فرد کا کرنے کا کام ہے. ہم جہاں اٹھتے ہیں, ہم جہاں بیٹھتے ہیں, جہاں پھرتے ہیں, جہاں کام کرتے ہیں, ہم ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ لٹریچر رکھیں اور لوگوں تک اسلام کی لٹریچر کو پھیلانا شروع کریں. تو ایک تو یہ انڈیویجول کام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دعوتی کام کو کلیکٹیولی کرنا چاہیے, کہ ہم کلیکٹیولی کچھ ایکٹیویٹیز کو پلان کریں. جماعت ہے, دوسرے کئی آرگنائزیشن سے جو دعوتی کام کرتے ہیں, ان دعوتی کاموں کے اندر ہم اپنا رول پلے کریں. مثال کے طور پر انٹرفیتھ ڈائیلاگز بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو بہت ایجوکیٹڈ ہے, جو بات کرنے میں, انٹریکٹ کرنے کو پسند کرتی ہے. آپ اگر کسی موضوع پہ کھل کے گفتگو کرنا چاہیں تو آج کی نوجوان نسل ایسی ہے کہ آپ کے کھل کے بات کرنا چاہے گی, وہ آپ کی لاجک اور آپ کی ریزننگ کو سننا چاہے گی, اور اگر آپ کی لاجک اور ریزننگ اس کو پسند آتی ہے تو آپ کی لاجک اور ریزننگ کو قبول بھی کرتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب بکس ایگزیبیشن لگتی ہے تو وہاں پہ تیلگو اسلامک پبلیکیشن کی طرف سے سٹال لگایا جاتا ہے. اس میں کئی قسم کی کتابیں ہوتی ہیں, انگلش اور تیلگو. میں ایک بار اس کاؤنٹر پہ مجھے ٹھہرنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہندو خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ وہ آئی. بیٹے کی عمر تقریباً 15-16 سال کی ہے. میں نے اسے کہا کہ میڈم اف یو آر انٹرسٹڈ یو کین ٹیک اینی بک. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک بک اٹھائی اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ دس دی لائف آف پروفیٹ محمد. ہی سیڈ یس آئی ڈونٹ مائنڈ. تو وہ عورت, اس نے اپنے بیٹے کے لیے سیرت کی کتاب خریدی. تو آج کل کا جنریشن اتنا اوپن مائنڈڈ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے بات کو پیش کریں, اگر آپ ان کو کچھ پڑھنے کے لیے دیں تو دے آر ویری اوپن ٹو ریڈ. وہ پڑھنا چاہتے ہیں, وہ سننا چاہتے ہیں, وہ سمجھنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کے سوالات کا آپ کے پاس جواب ہے تو وہ آپ کی دعوت کو قبول بھی کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ موقع ہمارے لیے اوپن ہے. تو انٹرفیتھ ڈائیلاگس کے ذریعے سے ہم مختلف ریلیجیس گروپس کے ساتھ انٹریکشن اپنا شروع کریں. یہ انٹریکشن بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حیدرآباد کے مسلمان اپنے آپ کو بالکل الوف رکھتے ہیں. اگر آپ حیدرآباد سے نکل کر ڈسٹرکٹس کا معاملہ دیکھیں تو ڈسٹرکٹس کے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں. روزانہ ان کا ملنا جلنا بہت ہوتا ہے, اور ایک تو تیلگو زبان وہ جانتے ہیں تو ان کا انٹریکشن اور بھی زیادہ ہے, اور ان کے لیے دعوتی کام کرنا بہت آسان ہے. لیکن حیدرآباد میں ہمیشہ یہ کلچر رہا کہ مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو ہندوؤں سے یا نان مسلم سے الوف رکھتے ہیں, نہ ان سے انٹریکٹ کرتے. حد یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو کالجز میں ہیں, مسلمانوں کا گروپ الگ ہوتا ہے اور وہ کبھی نان مسلم سے انٹریکٹ نہیں کرتے. آئی ٹی انڈسٹریز کا معاملہ یہ ہے. آئی ٹی انڈسٹریز کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ہال میں اگر 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 500 میں سے گن کے 5 مسلمان رہیں گے جو ایک دوسرے سے دوستی کر کے وہی 500 جا کے ایک ساتھ لنچ کریں گے. وہ 500 ایک ساتھ بریک پہ جائیں گے. وہ غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا نہیں چاہتے, وہ ان کے ساتھ دوستی کرنا نہیں چاہتے.
یہ ایٹیٹیوڈ ہم کو بدلنا بہت ضروری ہے. اگر ہم دائی کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے ہم دعوتی کام نہیں کر سکتے. جب تک ہم ان سے دوستی نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی بات ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. تو یہ ایٹیٹیوڈ مسلمانوں کو چینج کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنی دائی کی حیثیت کو نہیں پہچانیں گے ہم اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو چینج نہیں کر سکتے. تو اگر ہم دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن کو ہمارا بڑھانا چاہیے. تو انٹرفیتھ ڈائلاگز یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے ذریعے سے غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن کیا جا سکتا ہے. مختلف کیمپینز ہم کر سکتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, ایک مذاق لوگوں نے بنا دیا ہے. اگر آپ اولڈ سٹی جا کے دیکھیں تو ایسی ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اسلام کو پریزنٹ کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے, جبکہ وہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے آپ کو کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو از ہی, وہ کون ہے. ایسے موقع پہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایک ایسی مہم بنائیں جہاں پہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی لاسٹ میسنجر آف گاڈ. وہ اللہ کے آخری رسول ہیں, ان کی یہ زندگی ہے, یہ ان کی تعلیمات ہیں, یہ ان کے ویلیوز ہیں جو انہوں نے دنیا کو دیے ہیں. یہ وہ موقع ہے جب آپ اسلام کی دعوت کو پیش کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک الگ ہی نوعیت سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ایسے کئی کیمپینز ہو سکتے ہیں. رمضان میں ہم اکثر ہم لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کیمپین ہم لوگ مناتے ہیں. رمضان میں چونکہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. ہم غیر مسلموں کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ دس از اے منتھ آف ریویلیشن آف قرآن, دس از اے گفٹ فار یو, پلیز ریڈ اٹ. آپ انگلش میں دیجیے اگر وہ انگلش جانتا ہے, ہندی میں دیجیے اگر وہ ہندی جانتا ہے, جو زبان جانتا ہے اس زبان میں قرآن کا نسخہ اس کو دیجیے. تو ان کیمپینز کے ذریعے سے, ان انٹرفیتھ ڈائلاگس کے ذریعے سے اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ہم اسلام ان غیر مسلموں تک پیش کر سکتے ہیں. ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم بالکل ہی کٹے ہوئے ہیں. جہاں تک ٹی وی چینلز کا معاملہ ہے اس کے اندر ایسے ٹی وی لیڈنگ ٹی وی چینلز جہاں پر مختلف موضوعات پر بحث ہوتی ہے, لوگ سوشل پرابلمز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, وہاں پہ ہم کو چاہیے کہ ہم جا کے اسلام کا سلیوشن ان کے سامنے پیش کریں. ان سوشل ایشوز کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والا ریپرزینٹیٹیو بھی ہو, وہ بتائے کہ اسلام کے اندر کیا سلیوشن ہے. مثال کے طور پر ریپ کے اوپر بہت ڈیبیٹس اب تک ہوئے ہیں. کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی ڈیبیٹ میں ہمارے بھی مسلمان ریپرزینٹیٹیو ہوں, وہ بتائیں کہ اسلام ایسے مسائل کا کیا سلیوشن پیش کرتا ہے. پردے کے سسٹم سے لے کے کیپٹل پنشمنٹ تک اسلام ایک پورا سسٹم سامنے رکھتا ہے کہ کیسے آپ پردے کے سسٹم کو مینٹین کریں, کیسے آپ مرد اور عورت کے کمیونیکیشن کو اور ان کے انٹریکشن کے حدود کو ڈیفائن کریں. تو یہ بھی ہمارے لیے موقع ہیں جہاں پہ ہم اسلام کی دعوت کو پیش کر سکتے ہیں. اکنامک سسٹم ایک بہت بڑا پرابلم ہے, انٹرسٹ بیس اکانومی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسلام انٹرسٹ فری اکانومی کا پورا سولوشن دیتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جیسا ہم جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی دعوت کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل ایشوز کے اندر اسلام کیا سولوشن دیتا ہے, اس کے ذریعے سے ہم اسلام لوگوں کے سامنے پیش کریں. ایک اور اہم ایسپیکٹ جس کے اوپر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل طور پر اسلام اینڈ کرسچینٹی کی بہت زیادہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہوئی ہے. احمد دیداد ہیں اور دوسرے بڑے بڑے دائی ہیں جنہوں نے کرسچینٹی اینڈ اسلام کو کمپیئر کر کے بہت ریسرچ کی ہے, لیکن ہندوازم اینڈ اسلام کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں تو ایسی ایسی چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی جو آپ کی فیور کی ہے. مثال کے طور پر ہندو میجورٹی جو اپنے آپ کو ہندو میجورٹی کہتا ہے اس کے اندر کئی مسائل ہیں. اس کے اندر ایک گروپ ہے جس کا نام ہے آریہ سماجیز. آریہ سماجیز بھی ہندو کلچر کا حصہ ہیں, وہ بھی ہندو ہیں, لیکن وہ بت پرستی کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئیڈل ورشپ از رانگ, مندروں کے اندر مورتیاں نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا میسج ہے؟ کیا یہ آپ کے میسج سے قریب نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں کہتے کہ مورتی پوجا غلط ہے, خدا کا کوئی امیج, اس کا کوئی شیپ, اس کا کوئی فیس نہیں دیا جا سکتا؟ آریہ سماجی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی امیج نہیں ہو سکتا, خدا کی کوئی مورتی نہیں ہو سکتی. تو ان کے اندر یہ ایک گروپ ہے جو مورتی پوجا کے خلاف ہے. دوسری طرف جین ہیں. جین اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے, لیکن ہندو پولیٹیکل سسٹم کے تحت ان کو ہندو کہا جاتا ہے. سکھ کا معاملہ یہ ہے کہ سکھ اپنے آپ کو سکھ کہنا چاہتا ہے کہ بٹ اب وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہنا چاہتا, بٹ ان کو بھی ہندوز کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ایس چیز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کاسٹ سسٹم کی وجہ سے اتنا پریشان ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ ہندو. وہ اپنے آپ کو ہندو آئیڈینٹیفائی نہیں کروانا چاہتے. کیا کبھی ہم نے ان تک اپروچ کیا اور بتایا کہ اسلام کیا سسٹم آف ایکوالٹی ان کے سامنے رکھتا ہے؟ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ یہاں کی پاپولیشن کے انالیسس کریں, اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مختلف گروپس ہیں جو الگ الگ تھاٹ اور الگ الگ بلیفز رکھتے ہیں, اور ان ہر ایک کو اپروچ کرنے کا طریقہ الگ ہے. آپ سب کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانک سکتے.
سب کے اوپر آپ ایک فارمولا اپلائی نہیں کر سکتے، ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ فارمولا ہے. جب آپ آریہ سماجی سے بات کریں گے تو الگ بات کریں گے، جب آپ کسی بت پرست سے بات کریں گے تو الگ بات کریں گے، جب کسی زین سے بات کریں گے تو الگ بات کریں گے، جب آپ کسی SC ST سے بات کریں گے تو اس کے سامنے دعوت کو پیش کرنے کا طریقہ الگ ہوگا. اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم انڈیا کے اس سوشل فیبرک کی اسٹڈی کریں اور پھر اس کے حساب سے اپنے دعوتی اپروچ کو ڈیفائن کریں، اور اس کے بعد پھر جب ہم اپروچ کریں گے تو یقین جانیے کہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کے قریب آئیں گے اور اسلام کے اندر داخل ہوں گے. تو یہ دعوتی کام کے کچھ طریقے ہیں جو ہم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے خاص طور پہ دائی کے لیے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، ہم جب دعوتی کام کرنے کے لیے فیلڈ میں نکلیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ اصولوں کے پابند رہیں، کچھ چیزوں کو ہم اختیار کریں اور کچھ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ دعوتی کام کرنے کے لیے نکلیں تو آپ خود اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن کر لیجئے کہ آپ جس دین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، آپ اس بات پر آپ کا مکمل اطمینان اور یقین ہے کہ یہی وہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان نجات پا سکتا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے انسان نجات پا سکتا ہے. یہ پورا اطمینان ہمارے پاس ہونا چاہیے. پورے شعور، پورے دلائل کی روشنی میں آپ کو اس بات پہ یقین ہو کہ میں جس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں یہ دین اصل میں حق ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ صحیح نہیں ہے. دائی کو اس بات کے پر سب سے پہلے اطمینان ہونا چاہیے کہ میں جس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں یہ اصل میں حق ہے اور اس سے ہٹ کے کوئی اور بات حق نہیں ہو سکتی ہے. جب اس کے اندر یہ یقین ہوگا تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرے گا اور پورے خلوص اور پوری ہمدردی کے ساتھ وہ اپنی بات کو پیش کرے گا. اور دوسری اہم چیز ایک دائی کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی یہ ہے کہ وہ دعوتی کام اسی لیے کر رہا ہے تاکہ انسان نجات پا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ کسی آگ جلانے والے نے آگ جلائی ہے اور لوگ ہیں کہ پتنگوں کی طرح اس آگ کی طرف جا رہے ہیں اور اس آگ میں گر رہے ہیں، اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور اس کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ لوگ ہیں کہ جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو دائی کا موٹیو صرف یہی ہے، کوئی اور موٹیو نہیں ہے. ہمارے پاس مسلمانوں کے پاپولیشن یا مسلمانوں کو کاؤنٹ بڑھانا ہمارا مقصد نہیں ہے، کوئی اور دنیاوی مقصد ہماری دعوت کے پیچھے نہیں ہے. ہماری دعوت کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کامیاب ہو جائے، وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے اور اپنے انجام سے وہ ہوشیار ہو جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ وہ زندگی گزارے. بس یہی موٹیو ایک دائی کا ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے کوئی اور موٹیو اگر اس کا ہوگا تو اس کا اپروچ غلط ہوگا اور اس کا کام غلط ہوگا. تو ایک دائی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت پر مطمئن رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بلا رہا ہے تو اس کا موٹیو صرف یہ ہو کہ لوگ نجات پا جائیں. اس سے ہٹ کے کوئی اور موٹیو ایک دائی کے لیے نہیں ہو سکتا. تیسری اہم بات یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم کہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، دائی کے قول میں اور اس کے عمل میں اگر اختلاف ہے تو سامنے والا بات کبھی قبول نہیں کرے گا. آپ جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں اگر آپ خود اس بات کو پریکٹس نہیں کرتے تو nobody will get attracted to your message. اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے اور اسلام کے اندر ایسی ایسی تعلیمات ہیں، اسلام کے اندر سود حرام ہے، اسلام کے اندر فلاں چیزیں غلط ہے، اور اگر خود میں جا کے بینک لون لے لوں تو آئی ایم ناٹ این ایلیجیبل دائی. میں دعوتی کام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں. میں بجائے دعوت کے کام کو فائدہ پہنچانے کے میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا چونکہ میں نے ایک غلط مثال پیش کی. تو یاد رکھیے دائی کی بات کا اسی وقت اثر ہوتا ہے جب وہ اپنی دعوت پر عمل کرتا ہے. اور اگر ہماری گفتگو ایک ہو، ہماری دعوت ایک ہو، لیکن ہمارا عمل اس سے ٹکرائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناگوار ہے کہ ہم وہ بات کہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کہا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ ایک شخص کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے قطرے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل اس شخص سے کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اگر ہم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو پہلے اس بات کا ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس دعوت پہ خود عمل کریں گے جس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو ایک دائی کے قول اور عمل کے اندر تضاد یہ اس کی دعوت کے لیے نقصان دہ ہے. پانچویں بات یہ ہے جو بہت اہم ہے اور آج کل اس کے اوپر بہت غور سے آپ کو نظر رکھنا ہے،
قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ثابت ہوئے ہو، بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے گرد و پیش سے دور ہو جاتے، یہ تمہارے اطراف جمع نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک داعی کو انتہائی سافٹ سپوکن ہونا چاہیے، بہت سافٹ سپوکن ہونا چاہیے۔ حیرت ہوتی ہے اگر آپ کرسچن مشنری کو دیکھیں تو انہوں نے اس بات کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اس بات کو انہوں نے پی لیا ہے۔ کرسچن داعی کو جب آگ سے جلا دیا گیا تو کرسچن مشنری نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ہمارے مشنری کو جلایا، زندہ جلایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، کار کے اندر اس مشنری کو اور اس کے بچوں کو رکھ کے زندہ جلا دیا گیا۔ پوری کرسچن مشنری نے ایک آواز ہو کے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اب ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے، ہم کسی غیر مسلم کو مخاطب بھی کرتے ہیں تو اس کو دھیڑ کہتے ہیں۔ ہم یہ ایٹیٹیوڈ رکھنے والے کیا کبھی ہم اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص بات تھی کہ آپ انتہائی نرم، انتہائی سافٹ سپوکن، کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا۔ تو مسلمانوں کو اپنی گفتگو اور اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے رویے کے اندر بہت بڑی تبدیلی لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم دعوتی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ایک اور کنسرن ہے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس ایک ڈیبیٹس کا کلچر شروع ہو چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دعوتی کام صرف ڈیبیٹ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ڈیبیٹ از دی لاسٹ آپشن، یہ بات آپ یاد رکھیے، ڈیبیٹ از دی لاسٹ آپشن، ڈیبیٹ از ناٹ دی فرسٹ آپشن۔ اگر آپ پہلے موقع پہ ڈیبیٹ کریں گے تو آپ کا مدعو کبھی آپ کی بات قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ یاد رکھیے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اٹ از بیسیکلی اے کمپٹیشن، ہو ول ون۔ ایک ڈیبیٹ از آلویز اباؤٹ وننگ اینڈ لوزنگ۔ اگر ایک مسلمان اور ہندو کے بیچ میں ڈیبیٹ ہوتا ہے تو دونوں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ دلائل سے کون جیتتا ہے۔ اگر مسلمان جیتتا ہے تو ہندو کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ ہٹ دھرمی اور ضد پر آ جاتا ہے کہ چونکہ میں ہارا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں تمہاری بات تو قبول نہیں کروں گا۔ کوئی ہارنے والا جیتنے والے کی بات قبول نہیں کرتا، وہ تو اس بات کا موقع تلاش کرتا ہے کہ کسی موقع سے میں پھر تم کو ہراؤں گا۔ تو ڈیبیٹ از ناٹ اباؤٹ وننگ پیپل، اٹ از اباؤٹ لوزنگ پیپل۔ اور دعوت از آل اباؤٹ وننگ ہارٹس۔ دعوت ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنا، ان کے ذہنوں کو جیتنا، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بہت نرمی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور پوری محبت کے ساتھ ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کے ہولناکیوں سے بچ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں۔ اس طرف کے ساتھ جب آپ دعوتی کام کریں گے تو پھر لوگ آپ کی بات کو قبول بھی کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نرم خوئی کا ہے، سافٹ سپوکن ہے۔ وہ انہوں نے کبھی بھی لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گفتگو نہیں کی۔ تو داعی کے لیے ایک اہم ترین بات ہے، اس کے ڈوز میں سے ہے ٹو بی سافٹ سپوکن، اس کے ڈونٹس میں سے ہے ٹو اوائڈ ڈیبیٹس۔ بے شک قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے جدال کرو، ان سے بحث کرو جو بہترین طریقے پہ ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل بہت اچھے ہوں، اخلاق بہت بلند ہوں، دل میں درد اور سوز ہو، اس انداز سے اگر آپ ڈیبیٹ کریں گے تو اس کا معاملہ بالکل الگ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دلیل اس کے مخالف دی اور آپ کے آڈینس ہے کہ تالیاں مار رہے ہیں۔ You will never win them, you will always lose them۔ یہ ڈیبیٹ سے ہم صرف اپنے مدعو کو لوز کریں گے، we will never win them۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بہت نرمی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں۔ پانچویں اہم ترین بات داعی کے لیے یہ ہے کہ داعی جب اسلام کی دعوت کو پیش کرے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے میسیج میں سے کسی بھی چیز کو مائنس کرے۔ We don't have the right to subtract anything۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ حالات، موقع یا کوئی مسائل کو پیش نظر رکھ کے ہم اپنی دعوت میں سے کن چیزوں کو کم نہیں کر سکتے۔ جو چیز جیسی ہے اس کو اسی طریقے سے ہم کو پیش کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجے سے ڈر کر
یا موقع یا حالات کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی دعوت کو موڈیفائی کریں, اگر ہم اپنے میسیج کو ڈائلیوٹ کریں, تو پھر ہم اپنی دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو داعی کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جب وہ دعوتی کام کرے تو اپنے میسیج کو جوں کا توں اپنے مدعو کے سامنے پہنچا دے. اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا ڈائلیوشن, اس کے اندر کسی بھی قسم کا موڈیفیکیشن, اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. ایک اور اہم بات داعی کے لیے یہ ہے کہ جب داعی دعوتی کام کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اپنے لمٹس ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے حدود کیا ہیں اس کے کام کے. بعض وقت داعی کا ذہن ان لائنز پہ کام کرتا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ایک داعی کو سب سے پہلے بات نوٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو میسیج تمہارے پاس ہے وہ میسیج پہنچا دو. ہدایت کا دینا یا نہیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام میسیج پہنچانا ہے. آپ میسیج پہنچائیے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ چاہے تو ہدایت دے اور نہ چاہے تو ہدایت نہیں دے. تو داعی کی یہ قطعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کو اسلام کے اندر داخل کرے. داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری حکمت کے ساتھ, پورے دلائل کے ساتھ, پوری محبت اور پورے خلوص کے ساتھ اپنے میسیج کو اپنے مدعو تک پہنچا دے. اس کے کچھ شبہات ہیں تو ان شبہات کو دور کر دے. اس کے کچھ کنفیوژنس ہیں, کچھ سوالات ہیں, ان سوالات کا جواب دے دے اور اس کو سمجھا دے کہ اسلام کیا ہے. اور اس کے اوپر یہ بات کو چھوڑ دیں کہ اگر وہ چاہے تو قبول کرے, چاہے تو اس کو رد کر دے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر داعی یہ سمجھ کے کام کرتا ہے کہ میری ذمہ داری لوگوں کو اسلام قبول کروانا ہے, تو اس کی دعوت پوری خراب ہو جائے گی. اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی دعوت کے اندر کمپرومائز کرنا شروع کر دے گا. اگر اس کا مدعو یہ کہے کہ یہ سب چیزیں اچھی ہیں بٹ میں یہ نہیں کر سکتا, اور اگر اس بات پہ یہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں اس کو اسلام کے اندر لاؤں گا, تو وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ یہ چھوڑ دیجئے بٹ باقی قبول کر لیجئے. یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف میسیج پہنچا دینا ہے. میسیج کو قبول کرنا یا نہ کرنا وہ اس کی ذمہ داری. ہمارے لیے کام بہت آسان ہے, ہمارے لیے کام بہت آسان ہے, لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پورے سلیقے کے ساتھ, پوری حکمت کے ساتھ, پورے دلائل کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. اگر ہم اس انداز سے اس بات کو پیش کرتے ہیں تو ہم اس کام کا حق ادا کر سکیں گے انشاءاللہ. ایک اور اہم اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا. قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت کی ذمہ داری اس امت کے اوپر ڈالی ہے, وہاں پہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, شہداء کا اللہ تعالیٰ نے ٹرم استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوتی کام ہمارے لیے اتنی اہمیت کا ہے کہ ہم اپنے قول سے دعوت دیں, اپنی زبان سے ہم دعوت دیں, ہم اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. دیکھیے عمل کی بڑی اہمیت ہے. میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا ہے اسلام کے بارے میں جب وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اس میں سے اکثریت ایسی لوگوں کی ہے جو کسی نہ کسی موقع پہ کسی مسلمان کے کردار سے متاثر تھے. At some point of time in their life they were impressed by the actions of a Muslim. تو ہمارا جو رویہ ہے, ہمارا جو کیریکٹر ہے, وہ لوگوں کے اوپر بہت اثر کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہوں, ہم انجان ہوں, لیکن لوگ ہم کو نوٹس کرتے ہیں اور ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہمارے کردار سے لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں. اور اگر ہم اپنے اخلاق اور کردار سے کسی پر اپنا اثر چھوڑ سکیں تو اس بات کا آپ یقین رکھیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ وہ بات اس کو ریمائنڈ کرے گی کہ وہ اسلام کی طرف آگے بڑھے. تو یہ جو شہداء علی الناس کا معاملہ ہے, ایک تو ہم اپنی زبان سے اسلام کی شہادت دیں, دوسرا ہم اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے اسلام کی شہادت دیں. اور اس شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو اپنی جان سے بھی اس بات کی شہادت دینا پڑے تو تم کو شہادت دینی چاہیے. اور اس شہادت کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جان گنوا دے اور اس بات کا ثبوت دے دے کہ میں جس دین پہ ہوں وہی دین حق ہے. اسی لیے ان کو شہید کہا گیا. شہید جو کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی, اپنے پورے صلاحیت, یہاں تک کہ اپنی جان لگا کے اس نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ شہادت, یہ دعوت اور گواہی کا سب سے اونچا مرتبہ ہے. اسی لیے ان کو شہید کہا گیا کہ آپ گواہی اس حد تک جا کے دیں کہ اگر آپ کو اپنی جان بھی اس راستے میں گنوانا پڑے تو آپ اپنی جان کو گنوائیں اور اس بات کی شہادت دیں کہ آپ جس دین کے اوپر ہیں وہی دین حق ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. محترم حضرات, دعوت دین کے رہنما اصول, اس موضوع کے تحت میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم جس ماحول میں ہیں, یہ ہمارے لیے انتہائی
غیر معمولی زرخیز زمین ہے دعوتی کام کے لیے. اگر آپ اس شل کو توڑیں جس میں ہم ایک جھجک محسوس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اسلام کے بارے میں بات کروں تو وہ کیا سمجھے گا, کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہوں, تو آپ پہلے اپنا مائنڈ سیٹ اس معاملے میں کلیئر رکھ لیجئے کہ آپ کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین تک ان کو پہنچا دیں, اللہ تعالیٰ کا میسیج ان تک پہنچا دیں, بہت سلیقے کے ساتھ پوری حکمت کے ساتھ پہنچا دیجئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سامنے والا اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی مرضی ہے. آپ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو کہیے کہ پلیز ریڈ دس, اف یو لائک اٹ یو ایکسیپٹ اٹ, اف یو ڈونٹ لائک اٹ اٹس یور وش. تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس اپروچ کو نیگیٹو نہیں مانتا, وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ ایک انٹلیکچوئل دعوت اس کو دے رہے ہیں, آپ ایک سوچنے سمجھنے کی بات کی طرف آپ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ٹولز دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اپرچونیٹیز دی ہیں, اور ایک ایسی سرزمین پہ ہم رہتے ہیں جہاں پہ چاروں طرف ایسے لوگ ہیں جو اس دین سے واقف نہیں ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس کام کو کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں اس کے اندر پیدا کرے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کے اس کام کو سمجھنے اور اس کے اندر اپنا بھرپور رول ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.